أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب اور یہ آپ کی چھٹی جماعت کے لیے اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس میں آپ کو کروائیں گے نیکی کا بدلہ کا سوال جواب۔ سبق نیکی کا بدلہ کے سوال جواب مشق کے دیے گئے سوالات آج ہم حل کریں گے جو آپ کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ سوال میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ سوالات آپ کے دیے ہوئے ہیں مشق کے۔ سوال الف ہے، ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ ب، اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ ج، پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح سفر کرتے تھے؟ دال، سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ ہے، بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا؟ ہے، واؤ، بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ جی ہاں، اس میں سے کچھ جو امپورٹنٹ سوالات ہیں ہم وہ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آئیے ہم اس کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ سوال جواب کاپی میں کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سوال نمبر 2 درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، یہ آپ کتاب میں کر چکے ہیں جو آپ کو لائیو کلاس میں کروایا گیا تھا۔ یہ کچھ جملے لکھے ہوئے جس سے درست جواب پہ آپ نے صحیح کا اور غلط پہ غلط کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے دیے گئے پیراگراف سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں، یہ بھی آپ کو لائیو کلاس میں بتایا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے پیراگراف سے جو مذکر اور مؤنث الگ کر، یہ دیکھیے بیٹا، یہ آپ کا سوال نمبر 3 جو آپ کا پیراگراف تھا اس میں آپ کو مذکر اور مؤنث الگ کرنا تھے، یہ میں آپ کو لائیو کلاس میں بتا چکی ہوں۔ جو لائیو کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے کس طرح مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنا ہے کاپی میں، لیکن سب سے پہلے آپ کریں گے سوال جواب اور مشکل الفاظ جو آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سوال نمبر 4 ہے، یہ دیکھیے آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ سوال نمبر 4 اس کو بھی آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا تھا کہ نیچے دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کرنا تھا۔ یہ میں نے آپ کو جملے بتا دیے تھے کہ کیا لکھنا ہے جملوں میں، آپ نے درست خالی جگہ میں کیا بھرنا ہے۔ پہلی خالی جگہ میں آنا تھا، یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر خرچ کرو۔ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا۔ جیم تھا، اس نے 1000 اشرفیاں کمر سے باندھ لیں۔ قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیکسٹ ہے، بوڑھی عورت کوڑے کے ڈھیر کو ریت کر رہی تھی، اور اس کے بعد ہے یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے۔ یہ خالی جگہ تھی جو آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا تھی، اس کو کاپی میں نہیں اتارنا۔ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 6 جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، درست غلط فقرات اور درست فقرات کو یہ آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں کاپی میں کام کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ سوال جواب ہم کاپی میں کس طرح کریں گے۔ یہ ہیں بیٹا آپ کے مشق کے سوال جواب جو آپ کو کرنا ہے۔ تمام سوال جواب اس میں نہیں کروائے گئے ہیں، اس میں سے 1-2 سوال ہم نے چھوڑے ہیں جو امپورٹنٹ سوال تھے وہ ہم نے اس میں اتار لیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اس سبق کا، جیسے کہ میں نے آپ کو لائیو کلاس میں بتایا تھا کہ آپ نے نیکی کا بدلہ کا ٹائٹل پیج یعنی کہ ٹائٹل صفحہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے آپ کو تصویر کھینچ کے میں نے بھیج دی ہے، وہ آپ اتاریں گے۔ اس کے بعد آپ سوال جواب کریں گے، اور کوئی بات نہیں اگر کسی بچے سے پہلے سوال جواب ہو جاتے ہیں تو وہ بعد میں بھی مشکل الفاظ اتار سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ یہ مہریار آپ انورٹڈ کاماز میں لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا؟ یعنی کہ مہریار نے کہاں جانے کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا، یعنی کہ مہریار نے حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ سفر کے لیے سوداگر نے 1000 اشرفیاں رکھی تھیں۔ جی ہاں، جب اس نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لی تھی، جو بعد میں اس نے بوڑھی عورت کی مدد کے لیے اس کو دے دی تھی۔ بڑھیا نے، سوال نمبر 4 ہے، بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ یعنی کہ جو مہریار دیکھ رہا تھا چھپ کر کے ایک بڑھیا کوڑے کے ڈھیر سے
کچھ کرید رہی ہے، اس میں سے مرغی نکالتی ہے، وہ اس نے کیوں اٹھائی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بڑھیا نے مردہ مرغی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھائی تاکہ اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ یہ دیکھیے دوسری جگہ پورا جواب کیا ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھ کے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ بڑھیا نے مردہ مرغی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھائی تاکہ اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ یہ اس کے سوال جواب تھے جو آپ نے پورے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ بیٹا سوال جواب آپ نے بہت صفائی سے کرنے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ نے گندگی نہیں کرنا۔ سوال آپ نے اتارنا ہے پہلے بک میں سے دیکھ کر اور اس کے بعد آپ نے جواب اتارنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں یہ تصویر بھی کھینچ کے آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ بآسانی تصویر سے دیکھ کر سوال جواب اور مشکل الفاظ اتار سکیں، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے ٹائٹل صفحہ نیکی کا بدلہ، جو آپ کے سبق کا نام ہے۔ بہت سے بچے نیکی کا بدلے کا ٹائٹل صفحہ بنا چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مشکل الفاظ، جیسے کہ آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ آپ کریں گے، اتاریں گے اپنی کاپی میں، اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کریں گے سوال جواب، یعنی کہ جو آپ کے مشق کے سوال جواب دیے گئے ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ یہ سوال 4 سوال ہیں جو میں نے کیے ہیں، ایک دفعہ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں بچوں کی آسانی کے لیے کہ اگر کسی بچے کو رائٹنگ سمجھ نہیں آ رہی ہے یا کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ میری بات کو سمجھ سکیں گے۔ ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ جواب، ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ اس نے حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ سفر کے لیے سوداگر نے 1000 اشرفیاں رکھی تھیں۔ بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ بڑھیا نے مردہ مرغی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھائی تاکہ اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ یہ ہیں آپ کے 4 سوال جواب جو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور باقاعدہ صفائی سے آپ نے کام اتارنا ہے۔ بیٹا یہ تو تھے آپ کے مشق کے سوال جواب جو ہم نے کاپی میں کیے، ابھی آپ کو بتائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور جو آپ کا کتاب میں ہونا ہے، یہ آپ کو سوال نمبر 6 نظر آ رہا ہوگا، غلط فقرات کی درستگی، جو ہم اپنی لائف کلاس میں زوم کلاس میں یہ کام کر چکے ہیں، میں نے آپ کو کروایا تھا، لیکن کچھ بچے جو وہاں موجود نہیں تھے یا کچھ بچوں کا نیٹ ڈراپ ہو جاتا ہے یا آواز سمجھ نہیں آتی، تو ایک دفعہ میں پھر بتا رہی ہوں۔ ویسے آپ لوگ زیادہ تر بچے لائف کلاس میں یہ کام کر چکے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ اور بتا رہی ہوں۔ عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے، اس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاوروں میں الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت میں اس کے معنی نہیں ہوتے، خیالی طور پہ۔ ذیل میں کسی ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ غلط فقرہ ہے مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم درست فقرات میں ڈھونڈیں گے تو سب سے آخر سے پہلے دیکھیے لکھا ہوا ہے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، یعنی کہ اس کا صحیح جملہ ہے مہنگائی روز بروز، دن بدن کی جگہ روز بروز آ جائے گا۔ وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہے صحیح لفظ، اس کا آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ہے صحیح جو نمبر 5 پہ درست جملوں میں موجود ہے۔ وہ تو کاٹ کا الو ہے، یعنی گھوڑے کی جگہ الو آئے گا، وہ تو کاٹ کا الو ہے۔ نمبر 3 ہے وہ عورت بلی ہکی بکی رہ گئی، وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، تو یہ ہکی بکی صحیح لفظ نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح جملہ ہے وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، یعنی کہ حیران رہ گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نمبر 2 پر ہی درست جملہ لکھا ہوا ہے وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط لکھ کر ہنسنے لگ پڑے، اس کا صحیح درست جملہ کیا ہے ہنسنے لگ پڑے، لگ پڑے کوئی ورڈ نہیں ہوتا، تو اس کا صحیح جملہ ہے وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، ٹھیک ہے، یہ صحیح جملہ ہے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، یہ غلط فقرہ ہے، غلط جملہ ہے، صحیح فقرہ ہے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، جھوٹ مارنے کی نہیں بولنے کی عادت نہیں۔ ہال میں سوئی دھرنے کی جگہ نہ تھی، یہ ایک غلط فقرہ ہے، صحیح فقرہ ہے ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، یعنی کہ ہر ہال میں اتنا رش تھا کہ وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، یہ غلط فقرہ ہے اور صحیح جملہ کیا ہے اس کا جب فاقوں سے، فاقے نہیں ہوتا صحیح وقت ہوتا ہے فاقوں، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا،
یہ تھا آپ کا کام جو آپ کتاب میں کرنا ہے، آپ کو کتاب میں ہی ملانا ہے۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔